بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین۔ پروفیسر جان گلکرسٹ کے بعد فورٹ ولیم کالج کے سب سے اہم مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ میر امن دہلوی کے بزرگ ہمایوں کے دور میں مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، یہیں پروان چڑھے۔ مغلوں کے دور آخر میں جب دلی کو احمد شاہ ابدالی نے تاراج کیا اور سورج مل جاٹ نے لوٹا تو میر امن دلی کو خیر باد کہہ کر عظیم آباد پہنچ گئے۔ وہاں سے کلکتے گئے، کچھ دن بیکاری میں گزرے۔ بالآخر میر بہادر علی حسینی نے ان کا تعارف فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کروایا۔ انہوں نے میر امن کو کالج میں ملازم رکھ لیا اور قصہ چہار درویش کو آسان اردو میں لکھنے پر مامور کیا۔ پروفیسر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1801 میں میر امن نے باغ و بہار لکھنی شروع کی اور 1802 میں مکمل ہوئی۔ اسی سال ہندوستانی مینول میں اس کے 102 صفحے شائع ہوئے اور بعد میں 1804 میں نظرثانی کے بعد مکمل ایڈیشن منظر عام پر آیا۔ میر امن کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے، جو ملا حسین وائس کاشفی کی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف کردہ ایک داستان ہے جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی۔ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کی دین ہے، جو انگریزوں کو مقامی زبانوں سے آشنا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہی میر امن نے باغ و بہار کو پروفیسر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر عطا حسین تحسین کی نو طرز مرثع سے استفادہ کر کے تصنیف کیا۔ اس طرح یہ داستان اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس داستان کی اشاعت سے پہلے اردو نثر میں پہلی مرتبہ آسان زبان لکھنے کا رواج ہوا اور آگے چل کر غالب کی نثر نے اسے کمال تک پہنچا دیا۔ اردو نثر کی ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں۔ داستانوں میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے ایک اور اہم مصنف سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ سید حیدر بخش حیدری دہلی میں پیدا ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کے بعد جس مصنف کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ دہلی کی بربادی کے زمانے میں حیدر بخش حیدری کے والد دہلی سے بنارس چلے گئے۔ فورٹ ولیم کالج کے لیے ہندوستانی منشیوں کی ملازمت کا سن کر حیدر بخش حیدری ملازمت کے لیے کلکتہ گئے۔ پروفیسر جان گلکرسٹ تک رسائی کے لیے قصہ محرومہ ساتھ لکھ کر لے گئے۔ گلکرسٹ نے کہانی کو پسند کیا اور حیدر بخش حیدری کو کالج میں منشی مقرر کیا۔ وہ 12 برس تک فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رہے اور 1823 میں بنارس میں انتقال ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے تمام مصنفین میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 10 کے قریب ہے۔ قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گلزار دانشت، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، طوطا کہانی، آرائش محفل، یہ تمام کتابیں جو ہیں حیدر بخش حیدری نے تصنیف کیں۔ حیدر بخش حیدری کی شہرت کا اصل سبب ان کی دو کتابیں ہیں، طوطا کہانی اور آرائش محفل۔ یہ دونوں کتابیں داستان کی کتابیں ہیں جو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئیں۔ طوطا کہانی، جس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مختلف کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے، جس کی سب کہانیاں ایک طوطے کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں 35 کہانیاں ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے محبوب سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ طوطا ہر روز
اس کو ایک کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے اور ہر روز باتوں باتوں میں صبح کر دیتا ہے، اور وہ اپنے محبوب سے ملنے نہیں جا سکتی حتیٰ کہ اس دوران اس کا شوہر آ جاتا ہے۔ جہاں تک کتاب کے اسلوب کا تعلق ہے تو سادگی کے ساتھ ساتھ حیدری نے عبارت کو رنگین بنانے کے لیے قافیہ پیمائی سے بھی کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ موقع اور محل کے مطابق اشعار کا بھی استعمال کیا ہے۔ طوطا کہانی کی داستانوں میں جا بجا مسلمانوں کی معاشرت اور ان کے رہنے سہنے کی بھی جھلک پیش کی ہے۔ حیدری کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے، جو اپنی داستانوی خصوصیات کی بنا پر طوطا کہانی سے زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کتاب میں حیدری نے حاتم کی 7 مہمات کو قصے کے انداز میں بیان کیا ہے اور اسے فارسی سے ترجمہ کیا ہے، لیکن اپنی طبیعت کے مطابق اس میں اضافے بھی کیے ہیں۔ جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے تو زبان میں متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ آرائش محفل میں طوطا کہانی کی طرح جان بوجھ کر محاورات کا استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ داستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں وہ تمام لوازمات شامل ہیں جو کسی داستان کا حصہ ہونے چاہیے۔ اس لیے کتاب میں مافوق الفطرت عناصر کی فراوانی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں میر شیر علی افسوس کا نام بھی شامل ہے۔ میر شیر علی افسوس کے آباء و اجداد ایران سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ میر شیر علی افسوس 1737 میں پیدا ہوئے، لیکن دہلی کی تباہی کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ کرنل اسکاٹ کی بدولت فورٹ ولیم کالج کے منشیوں میں بھرتی ہوئے۔ 1809 میں کلکتہ میں ان کا انتقال ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں میر شیر علی افسوس نے 2 کتابیں تصنیف کی، باغ اردو اور آرائش محفل۔ باغ اردو شیخ سعدی کی گلستان کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں سادگی کی کمی ہے اور اس میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے۔ میر شیر علی افسوس نے فارسی کے محاورے اور اسلوب کا موضوع اردو بدل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس لیے کتاب میں نہ سلاست پیدا ہوئی ہے نہ روانی اور بے تکلفی۔ ان کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے۔ یہ کتاب سبحان رائے بٹالوی کی کتاب خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب ہونے کے باوجود اپنے سادہ اور پروقار اسلوب کی بنا پر ہمارے دور کے ادب کی کتابوں میں شامل ہونے لگی ہے۔ عبارت میں سلاست اور روانی اور بے تکلفی ہے۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے میر منشی تھے۔ میر امن انہی کی وساطت سے فورٹ ولیم کالج میں بھرتی ہوئے تھے۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں، ان کی پیدائش اور وفات کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے والد کا نام سید عبداللہ کاظم بتایا جاتا ہے۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حسینی شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ وہ کب فورٹ ولیم کالج میں بھرتی ہوئے اور کب تک منسلک رہے اس کے بارے میں معلومات موجود نہیں۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں کئی کتابیں لکھی جو مندرجہ ذیل ہیں: نثر بے نظیر، میر حسن کی مشہور زمانہ مثنوی، سحر البیان کی کہانی کو نثر میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت حسینی نے وہی فضا پیش کی ہے جو سحر البیان کا خاصہ ہے۔ اخلاق ہندی، حسینی نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر مفرح القلوب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور اس کا نام اخلاق ہندی رکھا ہے۔ تاریخ آسام بھی ترجمہ ہے۔ یہ شہاب الدین تالش ابن ولی محمد کی فارسی تاریخ آسام کا اردو ترجمہ ہے۔ رسالہ گلکرسٹ دراصل گلکرسٹ کی کتاب ہندوستانی زبان کے قواعد کا خلاصہ ہے۔ مظہر علی ولا کا اصلی نام مرزا لطف علی تھا، لیکن عام طور پر مظہر علی خان کے نام سے مشہور ہیں۔ مظہر علی ولا کا تعلق بھی دہلی سے تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں تربیت پائی۔ مظہر علی ولا نثر نگار بھی تھے اور شاعر بھی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہی اس سے وابستہ ہو گئے۔ ان کو اردو، سنسکرت اور فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے دوران انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔
مادھو نل کام کندلا عشق و محبت کا قصہ ہے، جس میں مادھو نل نامی ایک برہمن اور ایک رقاصہ کندلا کی داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس قصے کا اصل سنسکرت ہے۔ برج بھاشا میں اس قصے کو موتی رام کوئی نے لکھا ہے۔ ویلا نے گلکرسٹ کی فرمائش پر اس قصے کو برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کریمہ ویلا کی دوسری کتاب ہے، جو شیخ سعدی کی مشہور پند نامہ کا منظوم ترجمہ ہے۔ ہفت گلشن بھی ترجمہ ہے۔ ویلا نے گلکرسٹ کی فرمائش پر واسطی بالگرامی کی فارسی کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر بات کی وضاحت کے لیے موضوع حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بیتال پچیسی ویلا کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے ترجمے للو لال بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ 25 کہانیاں ہیں جو برج بھاشا سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ کتاب میں فارسی کے الفاظ بہت کم ہیں، زبان ہندی آمیز ہے اور سنسکرت کے الفاظ بکثرت ہیں، جس کی وجہ سے عبارت عام فہم نہیں۔ اتالیق ہندی کی تالیف میں ویلا کے علاوہ کالج کے کچھ دوسرے اہل قلم بھی شریک تھے۔ یہ کتاب اخلاقی اسباق اور کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اگلے مصنف کاظم علی جوان تھے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مرزا کاظم علی جوان، جن کا وطن دلی تھا، دہلی کی تباہی کے بعد پھرتے پھراتے لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں ان دنوں شعر و شاعری کی محفلیں گرم تھیں۔ بحیثیت شاعر انہوں نے بہت جلد مقبولیت حاصل کی۔ فورٹ ولیم کالج میں کرنل اسکاٹ کی وساطت سے ملازم ہوئے۔ 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ 3 جولائی 1816 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں سب سے مشہور کتاب شکنتلا ہے، جو کالی داس کی مشہور ڈرامے شکنتلا کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ہندوستانی معاشرت کی کہانی میں عربی اور فارسی کے الفاظ بلا تکلف استعمال کیے ہیں۔ کتاب کی عبارت مجموعی طور پر روزمرہ اور محاورے کے مطابق ہے۔ تو یہ تو تھے ہمارے فورٹ ولیم کالج کے کچھ مصنفین۔ امید ہے کہ آپ ان تمام مصنفین سے کسی نہ کسی حد تک ضرور واقف ہوئے ہوں گے۔ شکریہ۔